لاشے سے ملا دے، اے نیر مجھے بھائی کے لاشے سے ملا دے، سینے پر رکھا سینہ جگر رکھا جگر پر، اور ہاتھ اٹھائے طرف قبلہ برابر، حق سے یہ دعا کی کہ پائے اصغر و اکبر شبی کی اب خیر ہو، ہم تو ہوئے بے سر، اماں کو بلا دیجیے اب یاد ہماری، لے لیجیے جلا سے تو داد ہماری، لے لیجیے جلا سے تو داد ہماری، یا رب کوئی برائے تعجیل ظہور امام زمان صلوات۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ ایک دفعہ پھر درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اٹھائے ہوئے گود میں سر پدر کا، سکینہ یہ کہتی تھیں لے کر بلائیں، سناتی ہوں میں قید خانے کی باتیں، مجھے آپ مقتل کی باتیں سنائیں، لبوں پر چھڑی آپ کے جب لگی تھی، میں دربار میں سامنے ہی کھڑی تھی، لگائے تماچے مجھے جب لینے، نظر آپ کی میری جانب اٹھی تھی، یہ سب نیل چہروں کے شاہد ہیں، کیسے ہمیں شام والوں نے دی ہیں سزائیں، رسن نیک تھی اور 12 گلے تھے، یوں ہم لوگ بازار میں
میں چل رہے تھے، میں کم سن تھی ہمراہ چلنا تھا مشکل، سو ایک موڑ پر گر پڑی لڑکھڑا کر، بڑی مشکلوں سے اٹھایا پھوپھی نے، لائنوں کی خواہش تھی بس روند جائیں، میں ناکے پہ تھی آپ نیزے پہ بابا، میرے پاس سے سر کبھی جو گزرتا، میں ناکے سے خود کو زمین پر گراتی، لائیاں کے بالوں سے مجھ کو اٹھاتا، میرا کون تھا جس کو آواز دیتی، کسے کہتی ظالم سے آ کر بچائے، اٹھائے ہوئے گود میں سر پدر کا، سکینہ یہ کہتی تھی لے کر بلائیں، فاتحہ. بسم اللہ الرحمن وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین لا سیما علی خاتمہم واشرفہم سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى
وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ انسانی معاشرے کی اس تمام مشکلات کا حل مشکل کشائے زماں کا وجود ہے۔ جب مولا تشریف لائیں گے تو سارے مسائل حل ہوں گے۔ آنے میں دیری ہمارے کردار کی وجہ سے، کردار سازی کے ساتھ انسان اخلاصاً دعا کرے، یقیناً تعجیل ہوگا ظہور میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة فيها طويلا اللهم صل على محمد آل عجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وعلى بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد اللہ۔ تیسری محرم ہے اور چوتھی گفتگو ہے۔ گفتگو ہماری موضوع ہمارا دین اسیر ہے، کیپٹیو ریلیجن۔ کس کے ہاتھ میں اسیر ہے؟ میرا جملہ نہیں ہے، مولا کائنات امیر کلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ یہ اسیر ہے بعید الاشرار، شریر لوگوں کے ہاتھوں میں، یطلب بہ الدنیا، جن کا پورا مقصد دنیا ہے۔ ان کو کسی غریب سے، کسی انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنا گھر بس جائے، اپنا سب کچھ آباد ہو جائے، دوسرے تباہ ہو جائیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہے۔ اس پاور کو یہ لوگ دین کے نام لے کر کے دنیا کو طلب کرتے ہیں، اور یہ ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے ان شرارتوں، شریر لوگوں کی، کہ یہ لوگ جو بولتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، سب ہوا ہے، ہدایت نہیں ہے۔ یعنی عمل ان کا ہوا ہے اور ان کی خواہشیں دنیا ہیں۔ دو چیزیں جہاں بھی ہیں وہ تباہیاں ہیں، جہاں ہوا اور خواہشات نفس، یہ دونوں آ جائیں تو تباہی ہیں۔ اس کے لیے مثالیں چاہیے ہمیں۔ تو قرآن کی جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے۔ دیکھیے، ڈیویشن پوائنٹس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، ہماری حالت اچھی ہونے والی نہیں ہے۔ ہم لوگ منحرف کہاں پر ہوئے ہیں اور کس نقطۂ انحراف پر ہم نے
اپنے آپ کو سمجھوتا کیا ہے. جب تک اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہماری مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا. نقطۂ منحرف، انحراف، دا پوائنٹ آف ڈیویشن کہاں پر ہے؟ یہ ہے دو ہدایت کے سورسز ہیں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. اور قرآن سے بھی ڈیویٹ ہو چکے ہیں، اہل بیت سے بھی ڈیویٹ ہو چکے ہیں. قرآن سے بھی منحرف ہو چکے ہیں، اہل بیت سے بھی منحرف ہو چکے ہیں. جو قرآن کہہ رہے ہیں ان کے پاس قرآن نہیں ہے، جو اہل بیت کہہ رہے ہیں ان کے پاس اہل بیت نہیں ہے. اگر ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی. اگر ہو جائیں دونوں تو نتیجے سامنے دیکھ لیجئے کس کے پاس کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. محمد وعجل. میرے ساتھ رہیے اور کوشش کیجئے اس مقدمے کو اچھی طرح سے. پھر ہر روز میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم لوگ ذرا سا بنیادی باتوں کو اچھی طرح سے ہمارے ذہنوں میں بیس ہمارا اچھا ہو جائے تو پھر عمارت بہت آسانی ہو جائے گی. قرآن کی آیت پر ایک ایک لفظ پر قرآن کے غور کرنا چاہیے. یہ آیت دیکھیے سورہ جاسیہ 45 سورہ ہے. نہیں معلوم کتنے لوگ آپ لوگ ریفر کرتے ہیں جانے کے بعد، کتنے لوگ قرآن کھولتے ہیں مجھے نہیں معلوم. میں مایوس نہیں ہونا چاہتا جی. میں امیدوار ہوں کہ انشاءاللہ میں نے پہلے دن مجلس میں وعدہ لیا تھا آپ سے کہ روزانہ ہم لوگ سب مل کر کے کم از کم کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ 10 آیتیں پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ. دیکھیے اس کے بعد کتنی کیفیت بدل جائے گی. پہلے وعدہ ہمارا پورا ہو اس کے بعد نتائج بھی آپ لوگ دیکھیں گے. اور فوراً ایک آیت کے ترجمے کے ساتھ نتیجے مت نکالیے، اس لیے کہ قرآن ایک مکمل ہے. یفسر بعضها بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. کہیں پر ایک جملہ کہہ کر کے، ایک لفظ کہہ کر کے اللہ اس کا جواب دوسری جگہ دیتا ہے. ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے. اسی طرح سے ایک آیت کا جواب دوسری آیت دیتی ہے. ہمیں ذرا سا انتظار کرنا ہے. فوراً ایک آیت پڑھ کر کے فوراً مولوی پہ اٹیک کر دیا دیکھو مولانا یہ آیت ہے قرآن کی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہ، اس آیت کے پیچھے جواب بھی ہے، اس کی آیت کے پیچھے سوال بھی ہے، اس آیت کی شرح بھی موجود ہے. آیتوں پر فوراً ہی فیصلہ نہ کریں، تلاش کریں اس کو جو جواب دے سکے آپ کا. اگر آپ کی پیاس بڑھ رہی ہے قرآن سے متعلق، اس سے پوچھیں جو قرآن کا عالم ہے. ہمارے پاس کیمسٹ کا ایکسپرٹ جاتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے جی. میڈیسن کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے. ہر چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کا ٹیچر ہوتا ہے. مگر اسلام اتنا سستا ہے کہ ہر ایک ایکسپرٹ ہے. یہ ہماری پریشانی ہے. اس پریشانی کو جب تک کہ ہم اہل بیت و قرآن کے سامنے ایز اے شاگرد اپنے آپ کو نہیں بیٹھیں گی شاگردوں کی طرح، ہمیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. نہیں، آپ مجھے معلوم ہے آپ لوگ میری باتوں سے تھکتے ہیں. میں عادت نہیں ہے کہ آپ کو باقاعدہ میں جس کو کہتے ہیں بٹرنگ کرتا رہوں، یہ میری عادت نہیں ہے. کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو میٹیریل ہے آپ کو صحیح پہنچے، صحیح بات تک آپ پہنچے. آپ لوگ یہاں جانتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کی چاپلوسی نہیں کی ہے. جو حق بات ہے وہ بات کرتا ہوں. اللہم صل علی. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز. اور نمی پانی کی ہے، نمی یہ آنسوؤں کی ہے. یہ نمی جو ہے اس زمین کو اتنا زرخیز کر دیتی ہے کہ پھر اس میں ہمیشہ پھل ہی نکلتے ہیں. تؤتی اکلہا فی کل حین، قرآن کہتا ہے اس عبارت سے، اس درخت سے ہر زمانے میں پھل نکلتے ہیں. وہ پھل ہے نالج، وہ پھل ہے علم، وہ پھل ہے وہ محبت اہل بیت. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. میں درود بہتر ہو سکتا. ہم پہلے کیسے کہتے تھے؟ اللہم صل علی محمد
فعجل. دیکھیں بہت ہی اچھی طرح سے قرآن کی یہ آیت کا لہجہ دیکھیے. افرأیتا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا جس نے ہوا کو خدا بنایا؟ ہوا کیا ہے؟ خواہشات. میں نے مسلسل کہا ہوا ہے، دو چشمی ہے، واو اور یا. ہوا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خواہشات کو. یہ میں میری خواہش، میں سمجھتا ہوں، یہ تمام ہوا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا جس نے خواہشات کو خدا بنایا ہے؟ اور یہ بنانے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ نالجبل نہیں ہے. اللہ علی علم، بہت نالجبل ہے، سائنٹسٹ ہے، عالم ہے، مولوی ہے، امامہ ہے، قبا ہے، جاننے والا ہے، پہچاننے والا ہے، بڑے بڑے ٹائٹلز اس کے پاس موجود ہیں. اس کو اس کے علم نے گمراہ کر دیا. اللہ اکبر. جاہل نے، جہل تو بیچارہ دیکھیں دو طرح کا جہل ہے. ایک ہے جہل بسیط، ایک ہے جہل مرکب. جہل بسیط آئی ڈونٹ نو، سب سے بہترین جہالت آئی ڈونٹ نو، مجھے معلوم نہیں، اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. جہل بسیط کیا ہے؟ وہ بیوقوف کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ جانتا نہیں. کہے گا جانا. جہل مرکب یہ ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا. اس سے بڑا جاہل نہیں ہے. تو وہ بہت سے ایسے ہیں نہیں جانتے کہ وہ خود نہیں جانتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جانتے ہیں. یہ سب سے بڑی جہالت ہے. تو قرآن اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. وَأَدَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کے علم نے اس کو گمراہ کر دیا. کیوں گمراہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے. ختم علی سمعہ، اس کے کانوں پر سیل ہے، یعنی کانوں میں سنائی نہیں دے رہا. کانوں میں ڈھکن لگا لیا اور جھوم رہا ہے، وہ کسی کو سنتا نہیں ہے. باپ پکارتا سنتا نہیں ہے، ماں پکارتی ہے سنتا نہیں ہے، کسی کو سنتا ہی نہیں ہے. جب ماں باپ کی سنتا نہیں تو خدا کی کیا سنتا ہے؟ تو سنتا ہی نہیں ہے. وہ کانوں میں لگا لیا ڈھکن، اور اس کے دل پہ بھی جو انالائزنگ ٹول ہے اس پر بھی سیل لگ گئی ہے. یہ ہو گئے دو چیزیں. تیسری وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کے آنکھوں پر پھر ایک پردہ بھی آ گیا. یہ تینوں گائیڈنس کے سورسز جو ہیں ختم ہو گئے، تینوں رہنمائی کی چیزیں ختم ہو گئی. اب یہ بھٹک رہا ہے اندھیرے میں، نہ دکھ نظر آ رہا ہے، نہ رائٹ معلوم، نہ لیفٹ معلوم. پیچھے کون ہانک رہا ہے یہ نہیں معلوم، کون پیچھے کہہ رہا کہ تم ادھر جاؤ نہیں معلوم، ادھر جاؤ نہیں معلوم. وہ جیسے جیسے آواز دیتا ہے ویسے ویسے چلے جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ کدھر جا رہا ہے. قرآن ہے. اب کیا کیا؟ خدا کہتا ہے کہ اس نے اپنے آنکھوں پر، ہم نے اس پہ پردہ ڈال دیا ہے. فَمَن يَهْدِ، اس کو کون ہدایت کرنے والا؟ فَمَن يَهْدِ ہے، اس کی کوئی ہدایت نہیں کر سا من بعد اللہ، سوا اللہ کے. یعنی پلٹ کر پھر اللہ کی ہدایت پہ جانا. یعنی آنکھوں کو کھولو، کانوں کو کھولو، دلوں کو انالائز ٹول کو بیدار کرو، پھر انشاءاللہ تمہاری ہدایت. افلا تذکرون، کیا تم یاد نہیں کرتے؟ کیا تم ریمائنڈ نہیں کرتے؟ تم یاد نہیں کرتے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ حیدری. دیکھیے میرے ساتھ رہیے. اور بہت ہی خوبصورت قرآن مجید کیا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا دوسری مجلس میں، قرآن نے ثقل کہا، یعنی بہت ہی ہیوی ڈیوٹی میٹیریل ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے. مگر اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے. کیسے بنایا؟ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے یاد کرنے. کون؟ پڑھنے والا، سمجھنے والے کے لیے. جتنا وہ آنکھ کھولتا چلا جائے گا اس کی باتیں سمجھ میں جائیں گی. اللہ کی باتیں جب سمجھ میں آنے لگیں گی تو پھر اس کو کوئی کسی کی بات لذت نہیں دے گی. دیکھیے بہت اچھی طرح سے حدیث، نَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو. آج کل جو ہے لائٹ پہلے لگتے تھے چھوٹا لائٹ، انر لائٹ نہیں ہے. آج کل کہتے ہیں کہ جی پورٹ لائٹ لگائیے. پورٹ لائٹ کیا ہے؟ بہت کم ہے اور بہت کم الیکٹریسٹی اس میں جلتی ہے، روشنی زیادہ ہے. پورٹ لائٹ ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ اسپاٹ لائٹ. ماشاء اللہ، لیجیے اسپاٹ لائٹ لگائیے. اور کہاں بنتے ہیں؟ وہ بھی آپ کے پاس نہیں بنتے.
ہے جس کی لائٹ وہ بنا نہ سکے تو وہ دیکھے گا کیا بھائی؟ تو افسوس ہے، یہ پاٹ لائٹ لگ گئی، یہ پاٹ لائٹ لگ گیا کیا کے لیے؟ پورے گھر میں روشنی کے لیے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے تم ہزاروں پاٹ لائٹ لگا دو، اندھیرا ہے، مگر قرآن کی آیتوں کی لائٹ لگاؤ، روشنی۔ میری زبان نہیں ہے، سرکار کی زبان ہے۔ نَوِّرُوا بُیُوتَکُم بِتِلَاوَتِ القرآن، اپنے گھروں کو کس سے منور کرو؟ قرآن کی تلاوت سے۔ اس لیے کہ فَإِنَّ الْبَيْتَ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا، اللہ اکبر، حدیث عجیب غریب ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہے، جی وادی حسین ہے، حالانکہ وہاں روشنی ہونا چاہیے، وہاں پر قبرستان ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت، میری حدیث نہیں ہے، سرکار کی ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ کیا ہے؟ قبرستان ہے۔ کما جعل الیہود والنصارى، جس طرح سے یہودیوں نے، نصارہ نے، صلوا فی الکنائس والبیع، وہ لوگ چرچوں میں اور سینیگاگز میں وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، گھروں میں عبادت نہیں کرتے، گھر میں بائبل نہیں پڑھتے، گھر میں توریت نہیں پڑھتے، چرچ میں جاتے ہیں تب تھوڑا بہت سا، آج کل تو وہ بھی نہیں ہے۔ اکثر ویسٹرن کنٹریز میں جتنے بھی چرچ ہیں یا مسجدیں بن رہی ہیں یا امام بارگاہیں بن رہی ہیں یا کوئی اور عبادت خانے بن رہے ہیں، سب کے سب تعطیل ہو گئے۔ اطلوا البیوت، وہ بھی تعطیل ہو گئی، یہ بھی تعطیل ہو گئی۔ میرے ساتھ رہیے بہت اچھی طرح سے، سرکار کی حدیث ہے، نَوِّرُوا بُیُوتَکُم بِتِلَاوَتِ القرآن، اپنے گھروں کو کس سے منور کرو؟ قرآن کی تلاوت سے۔ کیسے؟ اگر تم نے نہیں کیا، لا تجعلوها کالقبور، جس طرح سے قبرستان ہے اسے مت بناؤ۔ کیسے؟ جیسے یہودی اور نصارہ بنا۔ فَإِنَّ الْبَيْتَ فِيهِ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یتسع اس اہلہ، جس کے پاس رزق نہیں ہے اس کو رزق ملے گا۔ عجیب و غریب ہے۔ میں ایک مقدمے سے پھر مجھے گزرنا پڑے گا اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ مولانا، کل میں نے اشارہ کیا تھا دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں بہت دعا کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، جیسے آپ نے کہا، جیسے مولوی نے کہا، جیسے فلاں صاحب نے کہا، یہ دعا پڑھے تو بہت اچھا ہوتی ہے، اس سب کرتا ہوں، ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیے، دو لیئرز ہیں، ایک ہے عقل نظری، ایک ہے عقل عملی۔ عقل ہے انٹلیکٹ، ایک عقل نظری کے معنی بیٹھ فلسفے جھاڑ رہے ہیں، گھنٹوں بات کر رہے ہیں، عزاداری کا فلسفہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ماشاء اللہ قرآن کیا ہے، یہ گھنٹوں گفتگو کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ عقل نظری۔ مگر یہ عقل نظری جب تک کہ عقل عملی سے نہیں بدلیں گے، پریکٹیکل پہ نہیں بدلیں گے، وہ نظری ہی رہے گی، وہ دفن ہو جائے گی۔ اسی طرح سے دعائے نظری ہے، دعائے عملی ہے، حدیث نظری ہے، حدیث عملی ہے، محرم نظری ہے، محرم عملی ہے۔ محرم نظری ہے کہ امام حسن نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ارے عملی کیا ہے؟ کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، ہر روز روز عاشور ہے، ہر جگہ کربلا ہے، یعنی جنگ حق و باطل کی ہے، اس سے تم کبھی بھاگ نہیں سکتے۔ پہلے اپنے نفس کے اندر کربلا بساؤ، یہ جو یزید چھا گیا ہے اس پر حسین کی حکومت کر لو، پھر کامیاب ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ فَإِنَّ الْبَيْتَ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ وسعت رزق ہوتی ہے، اور اس گھر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ تضیء لأہل السماء کما یضیء النجوم لأہل الارض، وہ گھر آسمان والے جب زمین پر دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہو رہا ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ یعنی اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا گھر ہے، سیمنٹ والا گھر ہے نا، جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، مگر قرآن کی تلاوت شرط ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آسمان والے جب جھانک کر دیکھیں گے وہ ستارہ بنا ہوا ہے۔
جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ستارہ بنتا ہے، جس گھر میں قرآن اتر جائے صلوات پڑھیے محمد والے محمد تو ہم نے کل دو الفاظ استعمال کیے تھے، ہدا عما، ہدا ہوا. کل میں نے مثال دی تھی ہدا اور عما کی. خوب سمود یاد ہے نا؟ کل یاد ہوگی نا؟ ملاتے جائیے، جتنی کڑیاں ملاتے جائیں گے کوشش ہم کرتے ہیں کہ مربوط رہیں ایک دوسرے سے، موضوع سے ہٹے نہیں. بہت اچھی طرح سے یاد کریے. آج جو گفتگو ہے ہماری ہدا اور ہوا. ہدا کیا ہے؟ ہدایت. ہوا کیا ہے؟ خواہشات. یعنی اللہ اور رسول سے ہٹ کر جو گفتگو ہے وہ ہوا ہے. جملہ کا آپ قدر کیجئے جملے کی. اللہ اور معصومین کے اقوال سے ہٹ جانے کا نام ہے ہوا. اللہ اور رسول اور اہل بیت کے اقوال تک پہنچانے کا نام کیا ہے؟ ہدا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب آئیے، ہمیں چاہیے مثالیں. میں نے بتایا تھا قرآن جو ہے بہت ہیوی ڈیٹی میٹیریل، بہت ہیوی، مگر انسان کی ہدایت کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ ہدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کی کتاب. یہ ہدایت کی کتاب اگر ہیوی ہو جائے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ مثال دیا. ہدا اور ہوا کی مثال سورہ یوسف. میرے ساتھ رہیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے سامنے ایک بہت معجزنما انقلاب آیا. اس انقلاب کے بعد فلم انڈسٹری نے انسان ساتھ فلمیں بنائی. آج معلوم ہے دنیا میں جتنی تباہ کن باتیں ہوتی ہیں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، اب جو الٹ کر کے نان جی ووڈ بھی شروع ہو گیا. ایک نہ شد، بالا شد، دو شد. تو اب یہ 4 ووڈ ہیں جو دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. اور اس کے درمیان ایک پھول کھلا. جیسے کچرے میں بھی ذات پروردگار چاہے تو پھول کھلا دیتا ہے، اس دنیا میں بھی ایک پھول کھلا. ایسا پھول کھلا کہ جہاں پر یہی مووی انڈسٹری کو بدل دیا. آپ لوگ بیٹھ کر کے اپنے میاں بیوی بچوں کو بٹھا کر کے دیکھیے یوسف، حضرت یوسف کی مووی، اور پین اور پیپر لے کے دیکھیے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. 12واں سورہ ہے قرآن کا، 12واں سورہ، 111 آیتیں. ہر آیت اللہ کی نحن نقص علیک احسن القصص، ہم قصہ سنا رہے ہیں بہترین، ون آف دا بیوٹیس، خوبصورت قصہ سنا رہے ہیں رسول آپ کو. اب اس پر بحث ہے مفسرین کی، کیا صرف سورہ یوسف خوبصورت ہے یا پورا قرآن خوبصورت ہے؟ تو اس پر بحث ہے کہ جی ہاں پورا قرآن خوبصورت ہے، خصوصاً سورہ یوسف ہے، کیونکہ حسین یوسف بھی موجود ہے. حضرت یوسف کے حسن کیا ہے؟ وہ اوپر سے حسن حسین تھے، بہت حسین تھے. اتنے حسین تھے کہ عورتوں نے نہ صرف پھل کاٹے، اپنے انگلیاں بھی کاٹ لیں. نہ صرف چہرہ حسین تھا، اندر بھی حسین تھا. جی میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، آپ لوگوں کو سب یاد کرنا چاہیے. کسی کا یوسف باہر ہے، سب کا یوسف اندر ہے. ہم سب کے پاس یوسف ہے. ہمارا کردار جو ہے جتنا خوبصورت ہوگا اتنا ہم لوگ شائن ہوں گے. ہمارا اسی لیے مرنے کے بعد جیسے ہی کسی کا انتقال ہوا سنا، ہمارے ذہن میں 2 چہرے ابھرتے ہیں. ایک چہرہ جو ان کا چہرہ کیسے تھے، ایک چہرہ ان کے کردار کا. وہ کردار کا چہرہ ہے ہمیشہ رہنے والا. وہ کردار کیا اچھا انسان تھا، بہت ہی ملنسار، بہت ہی خدمت گزار، بہت کام کرنے والا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بگڑا ہوا انسان گیا، اچھا ہوا چلا گیا. دو طرح کی موت ہے، اچھا چلا گیا، اچھا ہوا چلا گیا. خدا نہ خواستہ انسان ایسی موت مرے کہ دنیا کہے اچھا ہوا چلا گیا. ابھی یہ کیا گڑبڑ ہے؟ تو ایسی سے خالتو مخالطن ان تعیشوا تحسنوا وان تموتوا تحسنوا. مولا نے فرمایا ایسی زندگی بسر کرو کہ زندہ رہو تو دنیا کے اس سے ملنا چاہیے، مرنے کے بعد ہی تمہیں یاد کرنا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. حضرت یوسف کے قصے میں 100 سے زائد، میں نے ہمارے ہاں ٹورنٹو میں تقریباً 33 ایئرس ایک ایسٹرن مدرسہ تھا، اس مدرسے میں خدمت گزار رہا ہوں. اور
اس سورہ کا ٹرانسلیشن تفسیر نمونہ کا کر کے میں نے بچوں کو تربیت کے حوالے سے اس سورہ شہبان اللہم صل علی بہت اچھی طرح سے دیکھیے یہاں سنڈے سیٹرڈے ہالیڈے ہے شاید نا اسکول بھیجتے ہیں بچوں کو نہیں بھیجتے آپ سنڈے مدرسے ہیں نہیں دینی مدرسے ہیں نہیں ہیں نہیں ہیں نہیں ہیں بہت کم کتنی آبادی ہے شیعوں کی کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی پورے مغرب زمین میں جائیے یورپ جائیے آسٹریلیا جائیے نیوزی لینڈ جائیے کینیڈا آئیے امریکہ کہاں جا بھی جائیے ہر ایک جگہ سنڈے مدرسہ ہے یا سیٹرڈے مدرسہ ویل آرگنائز مدرسے ہیں بیوٹیفل سلیبس ہیں ایک دن میں 1 گھنٹے میں پورے ہفتے کا ظاہر نکالتے ہیں بہت خوبصورت ہے ہمارے پاس نہ صرف مدرسوں کا کوئی سسٹم ہے اور ہمارے پاس حتیٰ اسکول جو ماشاءاللہ اسی شریکت الحسین میں نے حقیر نے پہلا سال مجلس پڑھنے کے بعد میں نے مظفر منظور بھائی سے کہا مجھے اگر نیکسٹ ایئر بلانا ہے تو آپ اسکول کھولیے تو آؤں گا انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی بھی یہ کوئی شرط ہے کہ میں نے مجھے نہیں معلوم ایک میں پریکٹیکل انسان ہوں اگر مجھے بلانا ہے تو بلائیے مجلس آپ کی بلاتا ہوں آتا ہوں لیکن آپ اسکول کھولیے الحمدللہ آج خدا کا شکر ہے کہ 9th گریڈ 10 اور بہترین رزلٹ کے ساتھ 100% رزلٹ کے ساتھ آ رہا ہے میں تو دعا کرتا ہوں یونیورسٹی بنے انشاءاللہ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد اللہ ایک پروپوزل دے رہا ہوں آپ لوگ ذرا سا جوان بچے اس پہ کام کریں بہت سخت ضرورت ہے اس کی دیکھیے یہاں پر لائبریری رکھی گئی مرحوم میں جس گھر میں رہا کرتا تھا ڈیفنس میں ہمارے شبیر بھائی خدا ان کے درجات عالی کرے جنہوں نے مجھے ابتدا میں بلایا کیپٹن علی اسد ان تمام مرحومین کے لیے آپ اپنے مرحومین کے لیے شہداء کے لیے ایک فاتحہ پڑھ دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد اللہم صل علی مرحوم شبیر حیدر صاحب خدا ان کے درجات کو عالی کرے وہ کتاب کے بہت جس کو کہتے ہیں کتاب کا کیڑا بہت پڑھتے تھے اور سال بھر سائڈ میں حاشیے میں کہیں نہ کہیں سوالات لکھتے تھے جب میں 10 دن 12 دن ان کے پاس رہتا تھا سوالات کے جوابات پوچھتے تھے وہ پوری کتابیں یہاں لا کر انہوں نے
یہاں پر وقف کر دی، یہاں پر ان کے نام پہ لائبریری، آج تک اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں ہماری حالت یوں ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مجلسیں ہو رہی ہیں، خوش ہو رہا ہے، ماشاءاللہ مجمع جمع ہو رہا ہے، ہم کامیاب ہیں۔ ہماری فیلئر کی کوئی امام جو ہے رو رہے ہیں، امام ہمارے سے راضی نہیں ہے، سوری اگر ہمارا سی وی چلے جائے امام زمانہ کے پاس، سوائے رونے کے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں خود آپ کے ساتھ ہوں، پریشان ہوں، مجھے نہیں معلوم میں کہاں فیل ہو رہا ہوں، نہیں معلوم ہے میں اس گڑبڑ میں ہوں کہ مجھے کیا کر دیا جا رہا ہے، مجھے کیا کیا جا رہا ہے، میں اپنی چکر میں ہوں یا دین کو بچانے کی چکر میں ہوں۔ ایک بڑا مسئلہ ہمارے پاس ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ پروپوزل لیجئے، ریوالونگ لائبریری بنائیے، ایک ایسی گاڑی رکھیے، زیادہ مہنگی بھی نہیں، گاڑی جس میں کتابیں رہیں، ہر محلے میں جائے، ہر محلے میں ہر گھر میں نوک کرے، یہ کتابیں فری آپ پڑھیے، ایک ہفتے کے بعد آ کر کے واپس لیں گے سب کے نام کے ساتھ۔ ایک 10-20 سال تک نئی جنریشن کو تعلیم کے ذریعے بڑھائیے، شاید وہ جنریشن ظہور کے قابل ہو جائے گی۔ ہم لوگ بیدار نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کوئی اٹھائے ہمیں، ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کوئی جو کہتا ہے تم جنت جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں جو جہنم میں رہ کے جنت میں جانے کی تمنا کیا کرے بھائی؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کو جنت بناؤ۔ جائیے، آپ جائیے مشہد کو جائیے، تہران جائیے، جاپان سب سے بڑا کلینسٹ کنٹری کہا جاتا ہے۔ جاپان کے ایکسپرٹ آنے کے بعد تہران کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ہم نے اتنا کلین نہیں دیکھا، یہ ظاہر ہے اہل بیت کا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی اللہ۔ بچوں کو پڑھنے کی عادت دلائیے، اب جو ہے اسکرین کی عادت ہو گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ شروع ہو گیا کیا بیماریاں؟ مینٹل ہیلتھ سب سے بڑا پرابلم ہے، مینٹل ہیلتھ کا شروع ہو چکا ہے ہماری کمیونٹی میں۔ خودکشیاں ہمارے پاس ہیں، 50 کے بوڑھے بھی خودکشی کیے ہمارے پاس ہسٹری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کو ہم نے دین سے لیا نہیں ہے، جیسا ان پٹ ہوگا ویسے ہی آؤٹ پٹ ہوگا، تو ان پٹ کو صحیح کریے تو خود بخود آؤٹ پٹ بھی بہتر ہو جائے گا۔ میں بہت زیادہ تکلیف دے چکا ہوں مگر درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ میں خوشبو کو پھیلائیے درود سے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی تو صلوات اللہم ایسٹرن مدرسے میں جب ہم انوالو تھے ٹیچنگ میں تو ہائر گریڈ کو میں پڑھاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہاں پر تمام اسکول میں جتنے بھی مدرسے ہیں دینی مدرسے، وہاں پر دینیات کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن پڑھانے کے لیے الف لام سے لے کر کے یہاں تک کہ اما شروع ہوتا، آخری پارے سے لے کر کے پورا قرآن ختم ہونے کے بعد فنکشن ہوتا، میرا بیٹا قرآن پڑھ لیا، قرآن ختم کر لیا۔ جو قرآن ختم کیا وہ کھولے گا کیا؟ قرآن کبھی ختم ہوتا نہیں ہے، قرآن ہمیشہ شروع ہوتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا قرآن کریم۔ تو میں نے سوچا کہ ان بچوں کو کیا پڑھانا چاہیے، تو ہم نے سورہ یوسف کی تفسیر کو اسی وقت ٹرانسلیٹ کر کے شروع کیا۔ الحمدللہ ایک زمانے تک چلتی رہی تاکہ بچوں کو دلچسپی نہ صرف پڑھنے میں رہے بلکہ قرآنی واقعات سے قریب ہو جائے، تاکہ انسان حاصل کرے درس کو قرآن سے۔ جب میں نے جمع کرنا شروع کیا 110 سے زائد درس، میں نے میں ایک طالب علم ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، 110 سبق ہیں حضرت یوسف کے قصے میں، 110۔ اگر علماء ماشاءاللہ اسکالر جو ہیں چاہے تو ہزاروں سبق نکال سکتے ہیں ایک ایک لفظ سے، اس لیے کہ علم ایک طرف ہے، علم کا ایکسپینشن ایک طرف ہے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا علمنی رسول اللہ الف بابن فتح اللہ لی الف بابن، سرکار نے مجھے 1000 باب علم سکھائے، اللہ نے مجھے ہر باب پر ہزار باب کھول دیے۔
صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. صرف کراچی کے لیے نہیں کر ماشاءاللہ دنیا بھر سن رہے ہیں, جہاں جہاں دیہاتوں میں, کراچی پاکستان میں سن. سب سے گزارش ہے کہ ریوالونگ ایک ایسی لائبریری جس میں ایک چھوٹی سی گاڑی ہو, جس میں تمام کتابیں اور خصوصاً بچوں کی دلچسپی کی, ہر گھر میں دیتے جائیں, 8-8 دن کے لیے واپس لیتے جائیں. انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ علم کا ماحول بڑھے گا. جہالت پھیلا کے حکومت کرنا اور ہے, علم دے کے حکومت کرنا اور ہے. اسی لیے مولانا نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھو جب تک علم حاصل نہیں ہوگا علی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. علی تو کہہ رہا تھا علم سیکھو, وہ کہہ رہے تھے میرے پاس ایسے ہیں جو اونٹ اور اونٹ, تو کیا ہوگا؟ کوئی فرق ہی نہیں ہوگا. تو عزیزان گرامی اس سے سبق لیجئے. کیا گفتگو ہماری؟ ہوا اور ہدا. ہدا ہوا, ہدا کے معنی کیا ہے؟ بولیے میرے ساتھ رہیے. ہدایت. ہوا کے معنی خواہشات. اللہ اور رسول سے ہٹ کر جو بات ہے وہ ہوا, اللہ اور رسول اہل بیت کے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ ہدایت. ٹھیک؟ قرآن اور میں نہیں, قرآن دیکھیے. حضرت یوسف حسین, جو بھی حسین ہوتا ہے, ہینڈسم ہوتا ہے, اپوزٹ جینڈر اس کی طرف رغبت کرتا ہے. آپ یہ چیز ہے. اب وہ بھی محل میں رہنے والی ملکہ ابسیس ہو جاتی ہے. یہ چیلنج ہے حضرت یوسف کے لیے. فغلقت الابواب قالت ہیت لک, نہ جانے سیکیور جگہ لے گئی, اسی جگہ لے گئی جہاں پر کوئی, اس کو یقین تھا کہ یہاں پر کوئی آنے والا نہیں ہے. پورے دروازے, غلقت صیغہ مبالغہ ہے, پورا ٹائٹ کر دیا, پورے دروازوں کو ٹائٹ بند کر دیا. اب کہا کہ سوائے تیرے اور میرے نہیں ہے, لیٹس ہیو فن. جی استغفر اللہ ربی. پورا ہوا کی معراج پر ہے. اب ہدایت کی معراج چاہیے. انتہائی ہوا ہے. لقد ہمت بہی وہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ. اللہ اکبر. وہ تو مائل ہو گئی تھیں, یہ بھی مائل ہو جاتے. جی زلیخا تو مائل ہو گئی تھیں, یوسف بھی مائل ہو جاتے. کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کے برہان کو دیکھا. بھائی مامون غیر رشید نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا, اللہ اب تو انبیاء کو معصوم سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو انڈائریکٹلی تانے دے رہا تھا, آپ لوگوں کو بھی دنیا کہہ رہی ہے معصوم. اب یہ کہاں سے آپ معصوم ہیں؟ مولانا کا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ جب بھی معصوم کہتے تھے قرآن نہیں پڑھا, گویا وہ آیت اسی وقت اتری ہے. بھائی اسی لیے قرآن نے پہلے ہی وارن کیا, انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. یہ قرآن ہر ایک کے پلے پڑنے والا نہیں ہے, میں نازل کر رہا ہوں. رسول تو بتا جو نازل ہوا ہے. تو معلوم ہوا یہ قرآن ہے, ایک مبین قرآن ہے. مبین جب تک نہیں ہوگا قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. مولا نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ پسر امو, چچازاد بیٹا, بھائی, چچازاد بھائی, اے میرے چچا, کون سی آیت ہے؟ یہی آیت مولا نے پڑھی. لقد ہم بہی وہمت بہا لولا ان رأى برہان ربہ. اگر دیکھتے نہیں تو اللہ کی برہان کو, وہ بھی گناہ کرتے. تو معلومات جو وجود پروردگار کو اپنے زندگی کے ساتھ لگا لیتا ہے وہ معصوم, یعنی اس کی زندگی سے کبھی اللہ کا وجود ہٹتا نہیں ہے. اس کے پیچھے واقعات ہے. واقعہ کیا ہے؟ جب چاروں دروازے بند ہو گئے, دیکھیے بہت اچھی طرح سے بند ہو گئے, اور وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے, اور حضرت یوسف کانپ رہے تھے. He was shivering, جس کو بہت پریشان تھے.
زلیخا نے دیکھا کہ ایک بت بالکل اس کے آنکھ کھلے ہوئے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا اسی کی طرف دیکھ رہا ہے، یعنی جب کبھی تصویر کو دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا آپ کی طرف دیکھ رہی۔ وہ یہ سمجھی کہ شاید یوسف جو ہے اس سے ڈر گئے، اور رومال بڑا کپڑا لے گئی اور بت کے اوپر ڈال دی۔ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بھائی، آپ کو میری طرف دیکھو، اب کوئی نہیں دیکھنے والا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا تو نے اپنے خدا پر پردہ ڈال دیا، میرا خدا ہر وقت دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صل علی اللہ۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے حضرت یوسف کے سامنے سارے چاروں، اب جا کے مووی دیکھیے، بہت اچھی مووی، حتیٰ مفسر قرآن نے یہ کہا ہے کہ میں تو تفسیر لکھ چکا تھا مگر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جب مووی دیکھا تو سمجھ میں آیا، اور اس لیے کہ ویژولائزیشن کے ذریعے سے انسان جتنا سمجھ سکتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے، احساس کے ذریعے سے، وہ صرف پڑھنے سے اتنا نہیں سمجھ پاتا۔ دیکھیے چاروں طرف دروازے بند ہیں، بھاگ رہے ہیں، مجمع کراچی کا مجمع، مجھے صرف اشارے ضرورت ہے۔ ارے بھئی دروازے بند ہو گئے، بھاگ کدھر رہے ہو؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، ہر دروازہ بند ہے اس کا دروازہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہر ایک دروازہ بند ہے مگر اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ دعائے صبا میری فیوریٹ دعا، میں نے دبئی میں عشرے میں پڑھا ہے کئی سال پہلے، شرح دعائے صبا۔ وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّلَبِ وَالْعُغُولِ۔ علی علی علی، مناجات تیری، دعا تیری، خطبے تیرے، قیلے ہے علی۔ وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّلَبِ وَالْعُغُولِ، مالک، دولت مند، تجار، بزنس مین، بادشاہ، سبوں نے دروازے بند کر لیے، مگر تیرا دروازہ کھلا ہے۔ معرفت چاہیے۔ اب ہمیں سخت ضرورت ہے تو دعاؤں کی۔ کل ہی ایک پروفیسر صاحب بتا رہے تھے مولانا 1000 ڈالر تنخواہ تھی، اب 600 ہو گئی۔ اتنی مہنگائی بڑھ گئی، اتنا انفلیشن بڑھ گیا، اتنی قیمت، 1000 سے 600، کیا کریں اس وقت؟ پکاریں بابک مفتوح للطلب والعغول وانت غایت السؤول ونہایت المأمول، سوالوں کی انتہا تو ہے، آرزوؤں کی انتہا تو ہے۔ کسی بھی سوال کہتے ہیں، کس سے پوچھیں بھائی؟ جس کی غریب کی تنخواہ 35,000 40,000 ہو، جس کے گھر کا کرایہ 20-25,000 ہو، کہاں جائے اس کو؟ یہی دروازہ ہے حسین کا، آؤ حسین کے پاس، آؤ حسین کے پاس، پوچھو یا مانگو، یا اٹھو، یا بیدار ہو، یا بیدار ہو، اٹھو، ہوشیار ہو، تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مشکل کشا کا دروازہ ہے، یہاں آپ کو جواب ملے گا، یا دروازہ کھلے گا۔ تو سارے دروازے بند تھے، حضرت یوسف بھاگ رہے تھے کہ بتا رہے کہ دروازے دنیا بند کر سکتی ہے، اللہ نہیں بند کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہاں پر روکوں گا، پھر انشاءاللہ کل اس کو تتم میں اور بھی آگے بڑھانا ہے اس کو، اس لیے کہ یہاں پر ایک ایسی بحث ہے، پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مگر اس کو ذرا سا مربوط کرتا ہوں۔ میرے جوانوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، ماشاءاللہ بہت سو میرے پاس بچے ہیں، نواسے ہیں، پوتے ہیں۔ خدا انشاءاللہ آپ سب کے بچوں کو سلامت رکھیے، ایمان کو سلامت رکھیے،
بچوں کی تربیت میں جو ہے بہت زیادہ، میں نے کوئی چیز نہیں مانگی مغرب میں رہ، مالک مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ دولت نہ کچھ، نسلیں ہماری بیکار نہ جائیں، نسلیں ہدایت کے بغیر نہ رہ جائیں مالک، یہ بچے اگر عبادت گزار رہے ہیں تو اس مغربی دنیا میں، اس دنیا میں حالات میں میرے لیے اس سے زیادہ کوئی بڑی دولت نہیں ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگارہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ کیسا قائم کرنے والا؟ سر پہ تلوار ہے۔ جوان بچے چھوڑے، میں بعض وقت سوچتا ہوں کہ ہاؤ کین ہم مولانا، ہم بچوں کو بلاتے ہیں، اذان ہوتی ہے مگر بچے گیم میں لگے ہوئے رہتے ہیں، وہ نکلتے نہیں ہیں، کس طرح سے ہم موٹیویٹ کریں، کس طرح سے کریں ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ میں بچوں کی ان قصوں کو سنتا ہوں، دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ تلوار سر پہ ہے، کس کے؟ مسلم کے یتیموں کے۔ تاریخ کو ہدایت کے راستے پہ لے جائیے، سوچئے، غور کیجئے۔ میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں ایجوکیشن کا، مجھے بہت زیادہ، ابھی انشاءاللہ افریقہ جانا ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ والدین کے لیے سلیبس تیار کیا جائے۔ ہمارے پاس جوان بچوں کے لیے، سب کے لیے سلیبس ہے، والدین کی معلوم نہیں ہے کیسے گائیڈ لائن کیا کرنا ہے، بچپنے سے کیا کرنا ہے، شادی کیسے کرنا ہے، آئندہ کیسے نسلیں لانا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، سخت ضرورت ہے اس کی۔ میرے ساتھ رہیے، بہت کوشش کیجیے۔ تلوار سر پہ ہے، بچے یقین کر گئے کہ قتل ہونے والے ہیں۔ بچوں نے کہا رک، 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ یہ پوری کربلا ہے، یہ پوری کربلا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا معنویت و مادیت کا ٹکراؤ ہے، یعنی روحانیت و مادیت کا ٹکراؤ ہے۔ یہ بچے بتا رہے ہیں ہمارا تیرا ٹکر نہیں ہے، ٹکراؤ ہے معنویت کا، روحانیت کا اور تیرے پاور کا۔ رک، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کہا پڑھنا تمہیں کام دے سکتی تو پڑھ لو۔ 2 رکعت بچوں نے نماز پڑھی، ہاتھوں کو اٹھایا، یا احکم سیریا سے، شام سے ایک شخص آیا ہے، مولا کائنات کے بزم میں ہے، اور سوال کرتا ہے، میرا سوال ایک سوال ہے۔ مولا نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو۔ بچہ کون تھا؟ یہ گھرانہ کا بس، صغار ہونا کبار ہونا سوا، ہمارے چھوٹے بچے بڑے سب ایک ہی ہیں۔ علم جو ہے کسبی نہیں ہے، موہبتی علم ہے۔